اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الدہر هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا وقال عز وجل فی سورۃ النحل ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو صورتوں میں سے ایک آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت سورۃ الدہر سے آیت نمبر 1 ہے اور دوسری آیت سورۃ النحل سے آیت نمبر 120 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں آپ کو ایک حرف نظر آ رہا ہے جو کہ لم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لم کلمہ کی قسم حرف ہے اور یہ حرف صرف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ عملی طور پر یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور معنوی طور پر فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے۔ نحویوں کے نزدیک یہ حرف نفی و جزم و قلب کہلاتا ہے۔ حرف نفی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفی کا مفہوم دیتا ہے، حرف جزم اس لیے کہتے ہیں اسے کہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور حرف قلب اسے اس لیے کہتے ہیں یہ فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے۔ تو قلب کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا، تو گویا یہ مضارع کے معنی کو ماضی میں پھیر دیتا ہے۔ دونوں مقامات پر آپ دیکھیں، لم کے بعد آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے جو کہ مجزوم ہے اور وہ فعل مضارع ہے یکن۔ ایک جگہ آپ کو یکن نون کے سکون کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور دوسری جگہ آپ کو یکن نون کے حذف کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ دونوں جگہ پر لم نے فعل مضارع کو مجزوم تو کیا ہی کیا ہے، لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ یکن فعل مضارع مجزوم کا نون کہاں چلا گیا؟ سورۃ النحل میں جو آپ کو خالی یکو نظر آ رہا ہے تو یہ تو یکن ہونا چاہیے تھا، اس کا نون کہاں چلا گیا؟ یہ سوال اکثر لسان القرآن کورس کے طلباء و طالبات کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان طلباء و طالبات کی رہنمائی کے لیے ایک مختصر سا لیکچر جو ہے اس ٹاپک پر بھی بنا دیا جائے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ فعل مضارع مجزوم یکن یہ صرف یکن کے ساتھ خاص ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ فعل مضارع یکن کا جو نون ساکن ہے وہ کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی اس نون کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، آپ اسے حذف کر سکتے ہیں، لیکن حذف کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ ہر جگہ سے یکن کے نون ساکن کو حذف کر دیں، نون ساکن کو حذف کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ 3 شرائط ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یکن فعل مضارع مجزوم کے نون ساکن کو حذف آپ صرف وصل کی صورت میں کر سکتے ہیں، وقف کی صورت میں اسے حذف نہیں کر سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یکن فعل مضارع مجزوم کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہے اس لفظ کا پہلا حرف متحرک ہو، ساکن نہ ہو۔ اگر یکن فعل مضارع مجزوم کے بعد آنے والے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہوگا تو آپ یکن کے نون کو حذف نہیں کر سکتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم یکن کے ساتھ کوئی ضمیر نہ ملی ہو۔ اگر ضمیر ملی ہوئی ہوگی تو پھر آپ یکن کے نون ساکن کو حذف نہیں کر سکتے۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر ملی ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 شرطیں بیان کی ہیں
فعل مضارع یکن مجزوم کے نون ساکن کو حذف کرنے کی، ان کو ہم مختلف ایگزامپلز کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی دو ایگزامپلز ہم سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل سورۃ الدہر سے ہے، آیت نمبر 1۔ اس میں آپ دیکھیں لم یکن، یکن فعل مضارع مجزوم ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کا پہلا حرف ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، تو آپ اس نون کو حذف کر سکتے تھے، یعنی یہاں پر نون کو حذف کرنا جائز تھا لیکن لازم نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نون کو حذف نہیں کیا۔ جبکہ دوسری آیت جو کہ سورۃ النحل کی ہے، اس میں آپ دیکھیں لم یکن کے بعد جو لفظ آ رہا ہے من، اس کا پہلا حرف حرکت والا ہے، ساکن نہیں ہے، تو یہاں پر یکن کے نون ساکن کو حذف کرنا جائز تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو حذف کر دیا۔ تو ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا کہ یہ قاعدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر لازم ہوتا تو جہاں سورۃ النحل میں نون کو حذف کیا گیا ہے وہاں پر سورۃ الدہر میں بھی نون کو حذف کیا جاتا، لیکن وہاں پر اسے حذف نہیں کیا گیا۔ تو ایک جوازی قاعدہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم یکن کے نون ساکن کو آپ حذف کر سکتے ہیں، لیکن 3 شرائط کے ساتھ، یعنی حذف کرنے کے لیے بھی 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ آپ حذف نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید سے مزید ایگزامپلز دکھاتا ہوں جہاں پر صرف فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال نہیں ہوا بلکہ دوسرے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یکن فعل مضارع مجزوم کے نون ساکن کے حذف کی ایگزامپل، اور وہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 53 میں آپ دیکھ رہے ہیں لم یکو مغیرن، تو یہاں پر نون حذف ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ میں آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 74 فَإِن يَتُوبُوا یکو خیرن، اب یہاں پر جو یکو آیا ہے یہ لم کی وجہ سے مجزوم نہیں ہوا بلکہ جواب شرط میں آنے کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے۔ تیسری ایگزامپل سورۃ النحل کی وہی آیت جو ہم نے ابھی ایگزامپلز میں دیکھی، اس کے بعد سورہ مریم میں آپ دیکھیں آیت نمبر 67 وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، یہاں بھی نون حذف ہوا ہے۔ سورہ غافر وَإِن يَكُ كَاذِبًا، یہاں بھی نون حذف ہوا ہے۔ سورہ غافر میں پھر ایک مرتبہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ، یہاں بھی نون حذف ہوا ہے۔ سورۃ القیامہ الم یکو نطفۃً، تو یہاں بھی نون حذف ہوا ہے۔ اب جو ایگزامپلز آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہاں پر فعل مضارع مجزوم جو کہ کانا یکونو سے کوئی صیغہ ہے، اس میں واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو پہلی ایگزامپل سورۃ النساء وَإِن تَكُ حَسَنَةً، یہاں پر تکن کا نون ساکن جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں دیکھیں فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، اس میں تکن کا نون ساکن جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ پھر سورہ ہود میں ایک مرتبہ پھر فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، یہاں بھی تکن کا نون ساکن جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ پھر مزید سورۃ النحل میں دیکھیں وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، یہاں بھی تکن کا نون ساکن حذف کیا گیا ہے۔ سورہ مریم وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، یہاں بھی نون حذف کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان اِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، یہاں بھی تکن کا نون حذف کیا گیا ہے۔ سورہ غافر اولم تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ، یہاں بھی تکن کا نون جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ان صیغوں میں سے آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور کون سا صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب جو دو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ جمع متکلم کی 2 ایگزامپلز ہیں۔ سورہ مدثر کی دونوں آیات ہیں، آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44۔ اس میں آپ دیکھیں قالوا لم نک من المصلین، تو نکن کا نون ساکن حذف کیا گیا ہے اور یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے۔ اور اگلی آیت سورۃ المدثر کی ولم نکو نطعم المسکین، یہاں بھی نکن کا نون ساکن جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ اور واحد متکلم صیغے سے نون کے حذف کی ایک ایگزامپل آپ کو سورہ مریم میں ملے گی جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ولم اکو بغیہ، تو یہ اکن تھا جس کا نون جو ہے وہ حذف
کر دیا گیا۔ اب کچھ مقامات میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں جہاں پر فعل مضارع مجزوم یکن کے نون کو حذف نہیں کیا گیا، حالانکہ وہاں پر حذف کرنا جائز تھا۔ اس کے لیے سورہ مریم کی آیت نمبر 4 دیکھ لیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو یہاں پر اکن میں نون حذف نہیں کیا گیا، حالانکہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے بِدُعَائِكَ، اس میں پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہے۔ المنافقون میں وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہاں بھی نون حذف نہیں کیا گیا، حالانکہ حذف کرنا جائز تھا۔ سورہ غافر لم نکن ندعو، یہاں بھی حذف نہیں کیا گیا۔ سورۃ الحدید الم نکم معکم، یہاں بھی حذف نہیں کیا گیا۔ سورۃ الاعراف فلا یکن فی صدرک، یہاں بھی نون حذف نہیں کیا گیا۔ پھر سورۃ الاعراف لم یکن من الساجدین، یہاں بھی نون حذف نہیں کیا گیا۔ سورہ آل عمران فلا تکن من الممترین، یہاں بھی نون حذف نہیں کیا گیا۔ سورہ آل عمران وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہاں بھی نون حذف نہیں کیا گیا۔ اور آخری آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں سورۃ البینہ کی، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ، تو یہاں پر آپ دیکھیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں نون حذف نہیں کیا گیا اور یہاں پر حذف کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ یہاں پہ یکن فعل مضارع مجزوم کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ ساکن تھا۔ تو آخری ایگزامپل جو میں نے دیا آپ کو وہ صرف وہ ایگزامپل دی ہے جہاں پر اس کا حذف جائز نہیں تھا، باقی جتنی ایگزامپلز دی ہیں وہاں پر اس کا حذف جائز تھا لیکن حذف نہیں کیا گیا، اور اس سے پہلے جتنی ایگزامپلز دی ہیں ان سب میں حذف جائز تھا اور حذف کیا گیا نون کو، لیکن شرائط پوری ہونے کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے کسی اور لیکچر میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔